السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم النحو اس کی قسط نمبر 9، الصنف الاول من اصناف اعراب المعرب التسعۃ۔ معرب کی جو 9 قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم کے اعراب کی تفصیل، ان میں سے پہلی ہے مفرد منصرف صحیح۔ اصل میں مفرد جو ہے وہ کئی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ نمبر 1، کبھی مفرد مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، اور نمبر 2، کبھی مفرد تثنیہ و جمع کے مقابلے میں آتا ہے، جیسے رجل، رجلان اور رجال، اور کئی بار مفرد مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ مفرد جو ہے وہ جملے کے مقابلے میں بھی آتا ہے۔ لیکن اس مقام پر مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ہے۔ صنف اول کے اندر مفرد کے اعراب کا بیان ہوگا، تثنیہ و جمع کا اعراب بیان نہیں ہوگا، کیونکہ ان دونوں کا اعراب مختلف ہے۔ مفرد کا اعراب بالحرکت ہے اور تثنیہ و جمع کا اعراب بالحرف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب کتاب مفرد کہہ کر انہوں نے تثنیہ و جمع کو خارج کر دی ہے، تو منصرف کا لفظ ساتھ کیوں لگایا ہے؟ حالانکہ آتا ہے، اس کو خارج کرنے کی کیا وجہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منصرف پر 3 حالتوں میں اعراب 3 حرکات کے ساتھ آتا ہے، اور غیر منصرف میں اعراب کی 3 حالتوں میں سے اعراب 2 حرکات کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے منصرف جس پر 3 حالتوں میں 3 حرکات سے اعراب آتا ہے اصل ہے، اور غیر منصرف اس کی فرع ہے، تو اس لیے یہاں پہ اصل کو فرع پر مقدم کر دی ہے۔ یہی اعراب جمع مکسر منصرف پر بھی آتا ہے۔ تو جمع تو سب جانتے ہیں کہ 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ مکسر کی شرط اس لیے مکسر کی شرط لگا کر یہاں پہ جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم کو نکال دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جمع مکسر ہی کیوں کہا ہے، جمع مطلق جمع کیوں نہیں کہہ دیا جی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مکسر کا اعراب بالحرکت ہے، اور جمع سالم کا اعراب بالحرف ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جمع مذکر سالم میں واو نون کے ساتھ یا یا نون کے ساتھ آتا ہے اعراب، اور جمع مؤنث سالم میں الف تا کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں اعراب بالحرکت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس لیے جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم کو نکال دیے۔ اس کے بعد آگے جی جاری مجرا صحیح، جیسے دلون۔ جاری یہ جرا یجری سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور مجرا یہ جرا یجری باب ضربہ سے اسم ظرف کا صیغہ ہے، یعنی جاری ہونے کی جگہ۔ تو صحیح کی جگہ پر اعراب کے اعتبار سے جاری ہونے والا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جاری مجرا صحیح، صحیح کی جگہ پر جاری ہونے والا۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ حرف علت یا 2 حمزہ سے جو پاک ہو اس کو حرف علت کہتے ہیں۔ تو حرف علت ہونے کی وجہ سے آخر میں اگر حرف علت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے نقص آ جاتا ہے کلمے کے اندر، کلمے کے آخر میں اعراب پڑھنے میں نقص آ جاتا ہے۔ لیکن ایک حالت کے اندر جب اس سے ماقبل ساکن ہو، یعنی آخر میں حرف علت ہے لام کلمہ میں، اس سے ماقبل صحیح ساکن ہے، اور وہ حرف علت جو ہے وہ اس پر اعراب موجود ہے، تنوین ہے، یعنی کہ ضمہ ہے یا فتح ہے یا کسرہ ہے، تو اس وقت یہ صحیح کی جگہ پر جاری ہو جائے گا۔ اس وقت اس میں نقص جو ہے وہ زیادہ مضر نہیں ہوگا۔ جیسے دلون، اب واو آخر میں ہے، وہ اس کے اوپر تنوین ہے، اس کے شروع میں لام ساکن ہے، تو لام ساکن موجود ہے، اس کے بعد واو کا ہونا مضر نہیں ہے، یہ صحیح کی جگہ پر جاری ہو جائے گا۔ اس پر بھی 3 حالتوں میں 3 حرکتوں کے ساتھ اعراب آئے گا۔ ھذا دلون رأیت دلون مررت بدلوین۔ اس کے بعد آگئی جی اس کی دوسری قسم، الصنف الثانی من اصناف التسعۃ۔ دوسری قسم کا اعراب یہ جمع مؤنث سالم ہے، رفعی حالت کے اندر اور نصبی جری حالت کسرہ کے ساتھ۔ اس کی مثالیں اس طرح ہیں کہ جاءتنی مسلماتن،
یہاں پر مسلمات فاعل بن رہا ہے، اس کی رفعی حالت ہے، اور اس کی رفعی حالت الف تا یعنی تا مضموم کے ساتھ آئی ہے۔ اور نسبی حالت کے اندر اس کی مثال ہے رأیت مسلماتن، میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو، تو یہاں پر الف تا تا مکسورہ کے ساتھ آئی ہے، اس کی نسبی حالت۔ اور اب اس کی جرری حالت کی مثال مررت بمسلماتن، میں گزرا مسلمات اور مسلم عورتوں کے پاس سے، تو یہاں پر مسلمات یہ جرری حالت میں موجود ہے، لیکن اس جمع مؤنث سالم میں نسبی اور جرری دونوں حالتوں کا اعراب الف اور تا مکسور کے ساتھ آتا ہے، اور جبکہ رفعی حالت کا اعراب الف اور اس کے بعد تا مضموم یعنی اس کے اوپر دو پیشیں۔ سوال یہ ہے کہ جمع مؤنث سالم میں فتح کے تابع کیوں کیا گیا، براہ راست فتح کیوں نہیں پڑھا گیا، حالانکہ رأیت مسلمات پڑھ دینا چاہیے تھا؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ عربی جو ہے وہ کلام کے اندر کسی بھی چیز کی توالیات سے بچتے ہیں اور ان کو وہ ثقیل سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم رأیت مسلمات پڑھتے نا، تو یہ چار فتحہ جو ہے نا، فتح چار زبریں اکٹھی آ جانی تھیں۔ وہ کس طرح کہ مسلماتن میں دو زبریں تا کے اوپر، اور اس سے پہلے الف جو ہے وہ بھی ایک زبر کے برابر، اور تن کے بعد یعنی جو مسلماتن تا کے بعد جو الف ہے وہ بھی ایک زبر کے برابر، یہ چار زبریں ہو جانی تھی۔ تو توالی فتحات سے بچنے کے لیے اگر ہم جمع مؤنث سالم میں مسلماتن پڑھتے تو چار فتحات کا پے در پے آنا لازم آتا تھا، اور کلام عرب میں یہ بات مکروہ ہے۔ اور اگر ہم منصوب پڑھتے تو توالی فتحات آ جانی تھی، اس لیے کسرہ کے تابع کر دیا اس کو، تاکہ چار فتحات جو ہیں ان کا آنا مکروہ ہے، اس سے بچا جا سکے۔ نمبر دو یہ ہے اس کا جواب کہ جمع مذکر سالم اصل ہے اور جمع مؤنث سالم اس کی فرع ہے۔ اصل میں بھی نسبی حالت کو جرری کے تابع کیا گیا ہے، یعنی مسلمون، مسلمین اور مسلمین، اس لیے اصل کا خیال کرتے ہوئے فرع میں بھی اسی طرح نسبی حالت کو جرری کے تابع کر دیا۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جمع مذکر سالم اصل ہے اور مؤنث سالم فرع ہے تو نسبی حالت کو جرری کے تابع تو کر دیا گیا، لیکن اعراب میں اصل بالحرف ہے اور بالحرکت فرع ہے، تو اس میں کیوں نہیں اس کو مشابہت دی گئی؟ اور جمع میں جس طرح آپ نے کہا کہ جمع مذکر سالم اصل ہے اور مؤنث سالم وہ فرع ہے، تو اصل کو فرعی اعراب دیا اور فرع کو اعراب اصلی دے دیا، ایسا کیوں کیا؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ اعراب بالحرف وہاں آتا ہے جہاں اسم کے آخر میں حرف علت ہو۔ حرف علت اعراب بالحرف کے اٹھانے کا محل ہے، اس لیے اس کو اعراب بالحرف دے دیا، اور جمع مؤنث سالم میں محل نہیں تھا